نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانِ اقدس سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ ویسے بھی ہمیشہ کھلا رہتا تھا، مگر اس دن اور کھل گیا تھا۔ تو سرکار علیہ السلام مسرت و شادمانی کا اظہار فرما رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت زیادہ آپ خوش نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ محبوب کو جا کے بتا دو کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا۔ اب یہ کس کا وعدہ آپ کو سنا رہا ہوں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے محبوب پر 10 مرتبہ صلاۃ پڑھے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے پر 10 مرتبہ صلاۃ پڑھوں گا، اور جو آپ پر 1 مرتبہ سلام پڑھے اس پر میں 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ ہم تو اسی میں لڑ رہے ہیں نا کہ سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ اللہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ 1 مرتبہ سلام پڑھیے تو میں رب ہو کہ آپ پر بھی سلام پڑھوں گا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو کتنے ایسے واقعات بتاؤں ابھی فی الحال یہاں کے، کہ لوگ آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت میرے مسائل ایسے تھے، اللہ کی توفیق سے درود پاک میں آنے لگا ہوں تو درود پاک کی برکت سے میرے مسائل حل ہو گئے۔ بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے لوگ، خواتین مجھے یقین مانے آپ بچوں کو بھجواتی ہیں کہ امام صاحب کو بتا دیجئے میرا یہ مسئلہ ایسا تھا اور ایسا ایسا ہے، میں سمجھاتا ہوں ان کو کہیں کہ وہ درود پاک آ کے پڑھیں۔ کچھ دن نہیں جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے پھر یہ مجھے خبر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو مکمل فرما دیا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ اور میں نے کہا چاہے وہ لیب ہو چاہے درود پاک ہو، یہ سب آپ حضرات کا تعاون ہے، آپ حضرات ہی کا تعاون ہے، آپ ہی حضرات نے سب کیا ہے اور ماشاءاللہ چل رہا ہے، تو کم سے کم اس کا فائدہ بھی آپ حضرات اٹھائیں۔ یہ سب آپ کا ہے، پوری قوم کا ہے۔ تو درود پاک کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص 1 مرتبہ درود پڑھے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے تو وہ رب ہو کے، رب اور اس کے فرشتے، در مختار میں یہ روایت موجود ہے کہ اس کے فرشتے اور وہ رب ہو کر کے، وہ جس نے 1 مرتبہ محبوب پہ درود پڑھا ہے نا، 70 مرتبہ رب اور فرشتے درود پڑھتے ہیں اس پر۔ 70 مرتبہ اس شخص پر صلاۃ بھیجتے ہیں جس نے محبوب پر درود پڑھا ہے۔ تو اپنی نسلوں کو اگر آپ کو عاشق رسول بنانا ہے تو اپنی نسلوں کے گھٹیوں میں درود ڈال دیں، آپ اپنی اولادوں کو درود پاک میں ساتھ میں لے کے آئیں۔ تھوڑی تکلیف ہوگی آپ کو، یار بیٹھے رہتے تھے ادھر گپ شپ ہوتا تھا، میں نے تو عام دعوت دے دی ہے نا بھئی، جن کے نام لکھے ہوئے ہیں ٹائم کے اعتبار سے وہ تو آ ہی رہے ہیں، بقیہ آپ حضرات ویسے بھی آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹائم کا۔ آپ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، آپ کسی بھی وقت آ جائیں۔ پیر منگل بدھ یہ 3 دن عورتوں کے لیے، یاد رکھیں۔
بھئی آپ بتائیں درود پاک سے مسائل حل نہیں ہوں گے؟ میں نے کتنی روایتیں آپ کو سنا ڈالیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی روزی تنگ ہو گئی ہو، کسی کو ذہنی تناؤ ہو گیا ہو، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہو، کوئی ڈپریشن میں ہو، کسی کے معاملات خراب ہو گئے ہو، ایک ہی حل سرکار نے بتایا، وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے۔ تو اب وہ تو حجرہ صلاۃ آپ کے ہاں بنا ہوا ہے۔ اب آپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں نے کہا بھئی کیا ہے؟ تو بھی طبیعت خراب ہے، بخار ہو گیا امام صاحب۔ اچھا دوا لائے؟ دوا تو لایا ہوں، 1 ہفتہ ہو گیا ہے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کھائے نہیں؟ بولے نہیں، لے تو آیا ابھی کھایا نہیں۔ بھی جب نہیں کھاؤ گے تو بیمار ہی رہو گے، تکلیف میں رہو گے۔ جب حجرہ صلاۃ بنا ہوا ہے، درود پاک کا حجرہ قائم ہو گیا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں، ایک طرف اور اشارہ کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے ایک بندہ ایک جگہ 10 مرتبہ پڑھ دیا، 20 مرتبہ پڑھ دیا، ٹھیک ہے، تو وہاں رحمتیں اترتی ہیں جہاں جس جگہ وہ پڑھتا ہے۔ بھئی 10 مرتبہ پڑھا تب بھی رحمت اتری نا۔ اب آپ سوچیں کہ جس جگہ کئی کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا، کنٹینیو پڑھا جا رہا ہو، پھر اس جگہ کے انوار کا عالم کیا ہوگا، وہاں کتنی رحمتیں اترتی ہوں گی۔ تو ویسے ہی سوچ کے آ جانے کا کہ چلو کم سے کم اللہ کی رحمتوں میں نہا کے آتے ہیں، جو اندر داخل ہو گیا تو رحمتیں اترتی ہیں نا۔ پھر درود پاک، کروڑوں درود پاک پڑھے جا چکے ہیں۔ اور پھر میں نے بتایا نہیں کہ مطلب اس پر آپ فوکس کریں، اس لیے کئی مہینوں سے میں سمجھا رہا ہوں، شاید ابھی آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، فرماتے ہیں جو محبت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے نا، ایک ہوتا ہے گھر میں ایک ماحول نہیں بن پاتا ہے، بھائی بیوی ہیں، بچے ہیں، کاروبار ہے، پھر کھانا پینا بھی بن رہا ہے، وہ ماحول نہیں اب آپ لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ پورا حجرہ ہی خرید لیا گیا، سرکار کے نام پہ منسوب کر دیا گیا، یہ سرکار آپ کا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ یہ پورے ہندوستان میں یہ دوسری جگہ ہے آپ کے یہاں، پورے ہندوستان میں، یا تو گلبرگہ شریف میں حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مزار شریف پہ حجرہ صلاۃ ہے، خالص ایک حجرہ بنایا گیا ہے جس میں درود پاک پڑھا جائے، اور یا تو پورے ہندوستان میں یہ دوسری جگہ آپ کے مہاڈا میں مدینہ مسجد کی طرف سے، الحمدللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرماتے ہیں میں اس چہرے کو پہچانتا ہوں۔ آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ حضور مجھے پہچان لیں، آپ کا دل کبھی اس طرح جو ہے نہیں دھڑکتا ہے کہ چلو یار درود پڑھوں پہچان کرا لوں سرکار سے، کیونکہ ایک بات بتائیں کہ قبر میں کس کے پہچان پہ آپ بخشے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، کس جواب پہ آپ بخشے جائیں گے بتائیں آپ؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اس پہ بخشے جائیں گے آپ؟ نہیں۔ پھر کس پہ بخشے جائیں گے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جس پہ بخشش ہونی ہے۔ بخشش اگر پہلے سوال پہ ہو جائے تو دوسرے سوال کی حاجت نہیں ہے نا، ظاہر سی بات ہے، جب جنت مل گئی تو دوسرے سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک ہی سوال ہے، صحیح بخاری میں، کل صحیح بخاری آپ پڑھیں 6 سے 7 جگہ جو سوالات کے ذکر آئے ہیں، تو صحیح البخاری میں ایک ہی سوال ہے، وہ صرف ایک سوال یہ ہے، یہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، بس امام بخاری صرف یہی حدیث لائے۔ صحیح مسلم میں 3 سوال ہیں، من ربک ما دینک۔ تو اب میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کس کے پہچان پہ بخشش ہونی ہے، اور حدیث شریف میں دیگر کتب احادیث میں ضم کر کے بتا رہا ہوں کہ جہنم کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی اور جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، اور مردے کو قبر میں دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ دیکھ، جہنم کی کھڑکیاں کھول کر کے اس کو مخاطب کر کے، اور کہا جائے گا کہ اس کو دیکھ، وہ دیکھے گا، وہ گھبرا جائے گا۔ فرشتے نکیرین قبر میں کہیں گے کہ اگر تو ان کو نہ پہچانتا، حدیث پاک کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، اشارہ کریں گے سرکار کی طرف کہ اگر تو ان کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، یہ تو ان کے پہچان کا صدقہ اور نتیجہ اور اجر یہ ہے کہ یہاں سے ہٹا کے یہ کھڑکی دیکھ، جنت عطا کر دیا گیا ہے۔ تو جنت جو ملنی ہے صرف ان کے پہچان پہ ملنی ہے، اور پہچان کیسے بنے گی؟
سرکار نے فرمایا وہ نقطہ سمجھا رہا ہوں، پہچان کیسے بناؤ؟ آپ بڑے ڈھیٹ ہو گئے ہو، آپ کو فکر ہی نہیں ہے کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ آپ نے مردوں کو نہلاتے نہیں دیکھا ہے؟ کبھی ان کی بے بسی دیکھیں نا کہ مکھی نہیں ہٹا سکتے ہیں، وہ مچھر نہیں ہٹا سکتے ہیں، ایک دن ایسے بے بس آپ بھی پڑے رہیں گے۔ ہاں، بے بسی کی انتہا ہوگی آپ کی، ہاں ہماری، آپ کی، سب کی۔ کیا تیاری ہے آپ کی، کیا تیاری ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اسمع صلاۃ اہل محبتی۔ میں نے بتایا نہیں کہ دو چیزوں پہ میں نے بڑا فوکس کیا، ایک تو یہ کہ صدقہ، تو میں نے اس پہ پیٹی شروع کر دیا کہ بھئی صدقات عموماً جو پیشاور فقیر ہیں، یاد رکھیں مسئلہ سن لیں، جو پیشاور فقیر ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں، جن کا یہ دندہ ہے روز مانگتے ہیں، ایک تو ہے مدد کرنا کسی کی، اس میں بہت نیکی ہے، بہت ثواب ہے، اور کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، نیکی پہ بہت نیکی ہے۔ مگر ایک وہ بندہ جو پیشہ بنا لے بھیک مانگنے کا، وہ روزانہ جب دیکھیں آپ وہ بھیک مانگ رہا ہے، ایسے شخص کو صدقہ خیرات دینا حرام ہے۔ میں جملہ بول رہا ہوں، یہ فتویٰ سنا رہا ہوں آپ کو، فتویٰ۔ آپ کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کسی اور مسلک میں بھکاری نہیں پاؤ گے آپ۔ ہمارے یہاں اہل سنت میں بھیڑ لگی ہے، بھیڑ، اور ہم دے دے کے بناتے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو پیشاور فقیر کو دینا حرام ہے، آپ دیں گے گنہگار ہو جائیں گے۔ آپ یہ سوچتے یار ہمارا کام تھا ہم نے دے دیا، کبھی جب روم خریدتے ہو تو ویسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے کہہ دیا یار ریگل ہے تو جانے دو یار، بس بھروسہ ہے، چپل گھس جاتی ہے، یہ بی ایم سی، یہ MRDA، یہ وکیل صاحب، روم کے مسئلے میں، کیونکہ بھئی نقصان ہو جائے گا، اور یہاں آخرت کا نقصان ہے تو فکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں نے پھر یہ شروع کیا کہ ایک ڈبہ میں نے قائم کیا کہ بھئی وہ ڈبے گھروں پہ لے جائیں، اور پھر صدقات کی رقم اس میں ڈالیں، اور پھر وہ ہمارے یہاں مدرسوں میں جو ہے انشاءاللہ استعمال کیا جائے۔ اس کی شروعات اللہ سے دعا بھی کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سب کے صدقات کو قبول فرمائے۔ اب یہ میں نے کیوں شروع کیا؟ اب چونکہ قبر کا تذکرہ کر رہا تھا اس لیے ضمناً یہ بات آئی ہے کہ مردہ جب قبر میں اٹھے گا نا تو جانتے ہو جب وہ اجازت مانگے گا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے، قرآن شریف کی آیت کا مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ اللہ دوبارہ میں دنیا میں جاؤں اور میں صدقہ کروں گا، وہ نماز کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اگر کوئی قدم میں اٹھاتا ہوں تو اس کے پیچھے بہت بڑی باتیں رہتی ہیں۔ تو وہ کہے گا مولا میں جاؤں اور صدقہ کروں۔ اب اس پر علماء لکھتے ہیں کہ وہ صدقے کو اتنا سمجھے گا کہ میں جاؤں گا تو بھئی حج کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر، نہیں، قبر میں اس کو یاد آئے گا کہ میں صدقہ کروں، اللہ اتنی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر لوں۔ علماء لکھتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں عموماً صدقے کے لوگ بڑا حقیر سمجھتے ہیں، صدقے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر 10,000 15,000 20,000 سیلری لاتے ہو تو کچھ رقم 200-400 روپیہ اس میں غریبوں کا رکھ دیا کرو، خود سے رکھ دیا کرو کہ نہیں یہ مطلب میری سیلری سے، اور خوش نصیب ہو کہ آپ کی سیلری میں سے کچھ غریب لوگ کھا لیں، خوش نصیب ہیں آپ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ عموماً یہاں پہ لوگ صدقے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، یار چلو جانے دو کوئی بات نہیں، تو جب یہاں اہمیت نہیں دیتے ہیں اور وہاں وہ صدقے کی نیکی دیکھے گا، ثواب دیکھے گا، جو زندگی میں کبھی صدقہ کیا ہوگا نا تو وہ نیکی دیکھے گا، تو جب نیکی دیکھے گا یار صدقے کی اتنی بڑی نیکی ہوتی ہے، اتنا بڑا ثواب ہوتا ہے، تب پھر اس کو احساس ہوگا یا اللہ اب بھیج دے میں جاؤں پوری زندگی صدقہ کرتا رہوں گا، پوری زندگی صدقہ کرتا رہوں گا۔ اس لیے وہ صدقے کی بات قبر میں یاد آئے گی، تو وہ بھی میں نے شروع کر دیا اللہ کی توفیق سے۔ دوسری جو میں نے سمجھائی کہ سرکار سے پہچان کیسے بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور پہچان کیسے بنے، کیونکہ پہچان پر ہی چھوٹنا ہے قبر میں۔ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں یار مسلکی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مسلمان کی باتیں کریں، آپ مسلکی باتیں، یہ اہل سنت والجماعت اور مسلکی اعلیٰ حضرت یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بھئی یہی سوال تو قبر میں ہو رہا ہے۔ آپ کو میں سمجھاؤں، پہلا سوال کیا ہے؟ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ دین الاسلام، میرا دین کیا ہے؟
آپ کو یہی تو سکھایا جاتا ہے نا کہ بھئی بس اتنا کہہ دیں کہ بھئی میں مسلمان ہوں بس. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے، تو اب بخش دینا چاہیے کہ نہیں؟ ہو گیا نا. پھر اس نے جب یہ کہہ دیا میرا دھرم اسلام ہے اور میں مسلمان ہوں، تو آپ کے لاجک کے حساب سے تو ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی. پھر تیسرے سوال کی ضرورت نہیں ہے. مگر تیسرا سوال ہے، بتا مسلمان ہے تو حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ اب یہ اہم ہے سوال، یہ مسلک والا سوال ہے. یہ مسلک والا سوال ہے کہ بتا مسلمان ہے تو عقیدہ یہ تھا کہ حضور دیوار کے پیچھے نہیں جانتے تھے، یا یہ عقیدہ تھا کہ وہاں سے بیٹھ کے سب کچھ جانا کرتے تھے؟ یہ مسلکی سوال ہے. مسلمان کہنے سے نہیں چھوٹیں گے آپ. تو یاد رکھیں کہ یہ جو پہچان ہے، بہت سارے افشاق تو ایسے ہوں گے، میں پرسنلی جانتا ہوں ایسے نوجوانوں کو، آج بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روتے ہیں. پرسنلی ایسے نوجوانوں کو، مہاڈا کی بات کرتا ہوں، ایسے بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو جانتا ہوں، ایسے گھروں کو جانتا ہوں. اور خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ جن کی اولادیں ایسی ہیں جو حضور کی محبت میں روتی ہیں. یہی تو میں سمجھاتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو درود سکھاؤ تاکہ آپ کے اولادوں کے دلوں میں حضور کی محبت جاگے، حضور کے پیار میں وہ روئیں. تو ما کنت تقول فی، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو کہیں گے ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہ کچھ کتاب اگر بائی چانس کسی کے ذہن میں ہو، کسی اسکالر کو سنے ہو، ان کو بھی کلیئر کر دوں میں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا ہے، تصویر دکھائی جاتی ہے. چونکہ یوٹیوب کا دور ہے تو کچھ نادانوں نے کیا لکھا کہ نہیں سرکار اسلام کو نہیں دکھایا جاتا ہے، تصویر دکھائی جاتی ہے. اب بتائیں، اچھا خاصا مومن آپ نے دفن کیا ہے، ان کے حساب سے جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں، ان کے حساب سے بندہ قبر میں جا کے کافر ہو رہا ہے. ان کے حساب سے آپ کہیں گے کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ تصویر جو ہے، تصویر نبی ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں. تصویر کو رسول کہا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی کہہ دے تصویر کو یہ رسول ہے تو بندہ گیا نا، ختم ہو گیا، اس کی بات ہی ختم ہو گئی. اس نے کہا ھذا محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ ہے. اب اگر تصویر کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت محمد رسول اللہ ہے تو گیا نا کام سے، پھر وہ ختم ہو گیا. قبر میں بھی جا کر کے ایمان چلا گیا اس کا. تو تصویر جو ہے اگر یہ مان لیا جائے ان کی لاجک، تو بندہ قبر میں جا کے پھر کافر ہو رہا ہے. تو تصویر نہیں دکھائی جاتی، یاد رکھیں. اسی لیے سوال یہ نہیں ہوا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا النبی کی، یہ سوال نہیں ہے کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا، نہیں. ما کنت تقول فی حق ھذا الرسول، اس رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ سوال نہیں ہے. یاد رکھیں، نبوت کے لیے جسم شرط نہیں ہوتا. یہ ایک علمی نکتہ سمجھا دوں، نبوت کے لیے جسم شرط. سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. جب حضرت آدم نہیں تھے تب سرکار تھے، مگر جسم نہیں تھا. تو نبوت کے لیے جسم شرط نہیں ہوتا ہے. اعلان نبوت کے لیے، اظہار نبوت کے لیے جسم شرط ہوتا ہے. تو اگر یہ ہوتا کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا، تب یہ لاجک لاتے آپ کہ وہ جسم نہیں آتا ہے. بھائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ نہیں آتے ہیں، کیونکہ نبوت کے لیے جسم شرط نہیں ہوتا ہے. لفظ آیا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتا تھا اس مرد کے بارے میں. اور رجل کا اطلاق اس ذات پر ہوتا ہے جس کے پاس جسم بھی ہو اور جان بھی ہو. رجل اسے کہا جاتا ہے جس میں جسم بھی ہو اور جان بھی ہو. لفظ رجل یہ بتاتا ہے تاجدار کائنات جسم اور روح دونوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. اب چونکہ بات مجھے یہ میرا موضوع ہی نہیں تھا، آج موضوع کچھ اور تھا، مگر اب سمجھا دیتا ہوں. پھر میں سمجھاتا ہوں آپ کو. میرا مشن 15 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ سب کو لانا ہے. بس ایک ہی مشن ہے میرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں، اسی کے لیے میں محنت کر رہا ہوں کہ پہچان پہ حضور کے چھوٹیں گے آپ. جنت جو ملنی ہے فقط اللہ کے نام پہ نہیں، ورنہ آپ نے کہہ دیا ہا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے.
جب من ربو کا پوچھا گیا تو کیا کہا آپ نے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو چھوٹ جانا چاہیے کہ نہیں؟ مگر نہیں چھوڑا بھی. پھر پوچھا ما دینوں کا، آپ نے کہہ دیا دین الاسلام، اب تو چھوڑ دینا چاہیے نا، مگر نہیں چھوڑا. تو پھر یہ دو سوال کیوں ہے؟ تو دو سوال کیٹیگری ناپنے کے لیے ہیں. کیٹیگری کیسے؟ یہاں پہ یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، نان مسلم، غیر مسلم، ہر طرح کے لوگ ہیں. تو اب جنت کس پہ ملنی ہے؟ تیسرے والے پہ. تو آئے پہلی ملاقات نکیرین سے، تو کہیں یہ سورج کو تو نہیں پوچھتا من ربو کا؟ تو اس نے کہا نہیں، ربی اللہ، میں سورج کو نہیں پوچھتا ہوں، میں درخت کو نہیں پوچھتا ہوں. تو منکر نکیر نے کہ بھائی ہاں سائڈ میں چل، اب دوسرا سوال اس سے کرو. یہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اللہ کو تو یہودی بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے، اب بتا ما دینوں کا. تو اس نے کہا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو بولے ہاں اب اس کو الگ کرو، اب اس سے بنتا ہے کہ تیسرا سوال کیا جائے. ہاں یہ دو سوال جو ہے وہ کیٹیگری ناپنے کے لیے کہ کون سے دھرم کا ہے تو. اب جب دھرم ناپ لیا کہ نہیں یہ مسلمان بھی ہے، رب کا ماننے والا ہے، تب پوچھتے ہیں اب تو کیسا مسلمان ہے؟ حضور کو بے اختیار مانتا تھا یا با اختیار مانتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، اگر جنت ملنی ہے تو مصطفیٰ کے پہچان کی بنیاد پہ ملنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خیرات ہے جنت. جس نے پہچان لیا جنتی ہو گیا، جنتی ہو گیا. اس لیے میں نے سمجھایا جو حدیث پڑھا، اس کی وجہ سے اتنا لمبا مجھے بتانا پڑا آپ کو. سرکار فرماتے ہیں انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے، تو فرماتے ہیں اعرفہم، میں اس کے چہرے کو پہچانتا ہوں. اس کی وجہ سے اتنا مجھے سمجھانا پڑا. سرکار نے فرمایا جو مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کے چہرے کو پہچانتا ہوں. اور جنت کس پہ ملنی ہے؟ پہچان پہ، پہچان پہ. اب زندگی بچی ہے، درود پاک کا حجرہ بنا ہے، ویسے بھی چلتے پھرتے جہاں بھی آپ رہیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، دن رات درود پڑھتے رہیں، کیونکہ ان کا وعدہ ہے کہ میں اس چہرے کو پہچانتا ہوں، اس چہرے کو جانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے. تو آپ پڑھتے پڑھتے مر جائیں، کیا خبر ایسا بھی ہو کہ جب تیسرا سوال ہو اور پوچھا جائے سرکار کی طرف اشارہ کر کے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس سے پہلے آپ بولیں. ممکن ہے ایسا بھی ہو کیونکہ درود پڑھتے تھے، حضور مسکرا کے کہیں اس کو میں پہچانتا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں. یہی تو وہ ہے جو درود پڑھتا تھا، اس کو تو میں دنیا سے جانتا ہوں. یہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا. اس لیے محبت سے اب ایک مرتبہ اور پڑھ لیں آپ. کیونکہ اب وقت ہی بالکل بھی نہیں بچا. تھوڑی سی بات ہے چونکہ پچھلے جمعہ کے تعلق سے پھر میں سمجھا دیتا ہوں. آخری بات کہ اگر آپ کا نام حجرہ صلاۃ میں، یہ 13 نمبر بلڈنگ میں جو نئے حضرات یہاں آئے ہیں شاید ان کو نہ پتا ہو، تو یہ بلڈنگ نمبر 13 میں جسٹ مسجد کے بغل میں جو بلڈنگ ہے اس کا پہلا جو روم ہے نیچے ہی، وہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں آ کے آپ بیٹھ کے درود پاک پڑھیں. تو آپ تمامی حضرات بغیر نام لکھے ہوئے بھی آ سکتے ہیں. ہوٹلوں پہ بیٹھنے سے بہتر ہے یہاں آ کے پڑھیں. آپ ادھر ادھر بیٹھنے سے بہتر ہے حجرہ صلاۃ میں آ جایا کریں. ٹھیک انشاءاللہ تعالی. میں نے پچھلے جمعہ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند باتیں کی تھی، تھوڑی سی باتیں اور سن لیں. وللہ المثل الاعلیٰ، اسی پر میں نے گفتگو کی تھی. اور اللہ کی شان سب سے بڑی ہے. میں نے پچھلے جمعہ کو سمجھایا تھا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہے. یہی بات چل رہی تھی. حضور غوث الاعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی شان. ہر نبی اللہ کی شان، مگر سب سے بڑی اللہ کی شان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہر ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور حضور غوث الاعظم سرکار علیہ السلام کی سب سے بڑی شان. اب دیکھیں آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، بے شمار معجزات. جہاں میں نے ختم کیا تو وہیں سے شروع کر رہا ہوں. بے شمار معجزات. اتنا معجزہ کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا. سرکار سراپا معجزہ بن کے آئے. اتنا معجزہ کسی نبی کو، رسول کو نہیں ملا. آپ ادھر آئیں، چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے تو ان کے اتنی کرامتیں بھی کسی ولی سے صادر نہیں ہوئی ہیں.
اب جتنے امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا کہ ساری امت حضور کی امتی، سب حضور کے امتی، تو حضور کے امتیوں کی تعداد بھی جنت میں 80 صف رہے گی، اور 40 صف میں حضرت آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک سارے امتی، اور 80 صف جنتیوں کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے زیادہ امتی۔ تو جس طرح ادھر دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد بھی بے شمار، ادھر حضور غوث الاعظم کو آپ دیکھیں گے تو ان کے مریدوں کی بھی تعداد بے شمار، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ جتنے ہیں سب حضور غوث الاعظم کے مرید ہیں، حضور غوث الاعظم کے مرید ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ عقیدہ ہمیشہ اسی عقیدے پر مرنا، اولیاء والا عقیدہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ جو اسکالر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ نادان ہیں، احمق ہیں، ان کو سمجھ نہیں حدیث و قرآن کی۔ یہ عقیدہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مرید بے شمار۔ اب چند باتیں میں عرض کروں کہ جو چشتیہ سلسلہ ہے، چشتیہ سلسلہ چلا نا، جب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف پر بغداد شریف کے بیٹھ کے انہوں نے جب کہا تھا قدمی ہاتھی رقبۃ علی کل ولی اللہ، میرا یہ گردن تمام اولیاء کے، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر ہے، تو خراسان میں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اس پہاڑ میں غار میں تھے، وہیں پہ آپ نے اپنی گردن جھکا دی اور کہا بل علی عینی و راسی، حضور غوث الاعظم آپ کا قدم ناز صرف گردن پر نہیں ہے، میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ تو چشتیہ کو بھی فیض حضور غوث الاعظم کا حاصل ہے حضور۔ اور علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر میں نے یہ سوچا تھا آج کہ میں آپ کو بتاتا کہ محدثین کی حضور غوث الاعظم کے بارے میں کیا رائے ہے، یہ موضوع تھا میرا، مگر چونکہ وقت نہیں۔ تو علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ شافعی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، قلائد الجواہر ان کی کتاب ہے، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ 703 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 703 میں۔ تو انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 57 دن حضور غوث الاعظم کی صحبت میں بھی رہے ہیں، انہوں نے علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے۔ اور پھر اب یہ چشتیہ سلسلہ ہو گیا، اب پھر ایک سلسلہ ہے شیخ شہاب الدین سہروردی، ان کا مزار شریف وہیں پہ ہے عراق میں۔ ان کا کیا حال ہے؟ شیخ ابو النجیب ان کے چچا شیخ ہیں۔ میں اب یہ سمجھانے لگا ہوں کہ ہر سلسلے کو فیض حضور غوث الاعظم کا ہے، ہر سلسلے کو فیض حضور غوث الاعظم کا ہے۔ میں نے وہ جملہ کہا کہ جس طرح حضور کی امت کی تعداد بے شمار، ایسے ہی حضور غوث الاعظم کے مریدوں کی تعداد بے شمار، بے شمار، ہر کوئی حضور غوث الاعظم کا مرید ہے۔ یہی وجہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے مرید ہو گیا، جو مجھ سے مرید ہو گیا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے عذاب ہٹا دیتا ہے اگر اس کا انتقال ہو جاوے۔ اور پھر یہاں تک فرماتے ہیں جو میرے مدرسے سے گزر جائے، صرف میرے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عذاب ہٹا دے گا۔ میں نے بتایا نہیں کہ اسی مدرسے میں گیا تھا جس میں جو ہے میں نے پھر پڑھا، کچھ حدیثیں بھی پڑھی۔ ایک شیخ ہمارے خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ قاری صغیر احمد جوکھن پوری صاحب قبلہ متضل نورانی، تو وہ مل گئے، تو میں نے کہا کہ حضور کچھ حدیث مجھے پڑھا دیں آپ، تاکہ میں شاگرد بھی ہو جاؤں اور حضور غوث الاعظم کے مدرسے میں پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ تو حضرت نے پھر وہیں بیٹھ کر کے پڑھایا۔ ایک شخص آیا، ایک نوجوان آیا، چونکہ وقت بھی نہیں ہے اتنا، میں وہی مسئلہ حل کر دوں پہلے۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے چچا شیخ بھی ہیں اور چاچا بھی ہیں سگے، شیخ ابو النجیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کا بچپنا تھا شیخ شہاب الدین سہروردی کا۔ 14 سال ان کی عمر تھی، لے کر کے ہاتھ پکڑ کر کے حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں گئے۔ کون؟ ان کے چچا جو ان کے شیخ میں، شیخ شہاب الدین سہروردی، جن سے سہروردی سلسلہ چلا۔ تو جب وہاں گئے تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ میرا جو ہے بیٹا ہے اور اس نے سارے علوم حاصل کر لیے ہیں، تو حضور اس پر کرم فرما دیں۔ حضور غوث الاعظم نے اپنا ہاتھ لیا، سینے پہ یوں پھیر دیا، جب پھیرا تو سارے علوم جو تھے پڑھ چکے تھے 14 سال کی عمر میں،
وہ سب کے سب ختم ہو گئے، سلب ہو گئے، کچھ نہیں رہا۔ پھر ایک سوال کیا، کچھ نہیں، دوسرا سوال کیا، کچھ نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نیا لکھنا ہو نا تو تختی کو بگاڑنا پڑتا ہے، تحریر کو ہٹانا پڑتا ہے، سب ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہاتھ لیا سینے پہ، پھر پھیر دیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا لگا کہ معرفت کا سمندر ابل پڑا ہے میرے سینے میں۔ تو جو سحر وردی ہے، اب میں وہ سمجھا رہا ہوں کہ فیضان سب پر غوث الاعظم کا ہے، تو جو سحر وردی سلسلے سے ہے تو ان پر بھی فیضان حضور غوث الاعظم کا ہے، ان کے دست مقدس کا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 سلسلے ہو گئے۔ اب کون سا سلسلہ بچا؟ نقشبندی، شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، نقشبندیہ سلسلہ۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، بخارا کی طرف رخ کیا، آپ کی ولادت وہیں ہوئی ہے، بخارا کی طرف رخ کیا اور فرمایا آج کے 157 سال کے بعد اس بخارا سے ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا۔ تو جو نقشبندی ہیں ان کو بھی فیض حضور غوث الاعظم کا حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ ہو گئے یہ سلسلے، آپ جانتے ہیں۔ ابھی میں جب عرب میں گیا تو چونکہ تھوڑی بہت عربی آتی ہے تو عربی میں نے بات کیا اور پھر وہاں سمجھا کہ بھئی یہاں کون کون سے سلسلے چلتے ہیں۔ عرب میں 2 سلسلے اور بہت چلتے ہیں۔ ایک ہے شاذلی سلسلہ، شیخ ابو الحسن شاذلی صاحب حزب البحر والے، شاذلی سلسلہ عرب میں بہت چلتا ہے۔ تو شیخ ابو الحسن شاذلی اور اہل عرب زیادہ تر اسی میں مرید ہے، یا مرثیہ سلسلہ ہے، یا شاذلیہ سلسلہ ہے، یا پھر رفاعیہ سلسلہ ہے۔ اب رفاعیہ کے تعلق سے بھی بتا دوں، رفاعی سید کبیر احمد الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی، یہ 555 میں جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے ہیں تو آل رسول تھے، تو یہی وہ بزرگ ہیں کہ جب انہوں نے سلام کیا اور عرض کیا کہ میں سرکار آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، تو 555 ہجری میں سرکار نے اپنے قبر انور سے اپنا دست مقدس باہر کر دیا تھا۔ یہ سید کبیر احمد الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی وہ ہیں۔ تو جب سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حیات تھی، یہ جا رہے تھے، مرید ساتھ میں، علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو بہت بڑے محدث ہیں، کہتا ہے ایک جگہ آیا، انہوں نے گردن جھکا دی، گردن جھکا دی۔ مریدوں نے پوچھا حضور گردن جھکا دی، فرمایا زمین تک لے کے چلے گئے گردن۔ مریدوں نے پوچھا حضور گردن جھکا، وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے آج بغداد کے منبر پہ غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا ہے قدمی ہذہی رقبۃ علی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر ہے، تو ولی وہی بچے گا جو گردن جھکا دے گا، جو گردن جھکا دے گا، جس کا گردن نہ جھکا وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے جھکا دیا۔ تو وہاں بھی فیضان غوث اعظم کا ہے۔ پھر ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاذلیہ سلسلہ، پھر میں نے وہاں ایک کتاب خریدی عربی میں نے کہا اس کو بھی پڑھتے ہیں، تو میں نے پڑھا، تو ان کے جو شیخ ہیں ابو مدین غوث المغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ ابو الحسن شاذلی، شاذلی سلسلہ جو چلا ہے، ان کے شیخ ابو مدین محمد غوث المغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شاذلی سلسلے کے جو بانی ہیں ابو الحسن شاذلی، ان کے پیر و مرشد ہیں۔ اور ابو المدین کون ہے؟ پھر میں نے آگے شجرہ پڑھا کہ بھئی ابو مدین محمد غوث المغربی کون ہے؟ تو ابو مدین مغربی محمد غوث یہ حضور غوث الاعظم کے خلیفہ اور مرید ہے۔ تو شاذلی سلسلے میں بھی فیضان حضور غوث الاعظم کا ہے، حضور غوث الاعظم کا ہے۔ پھر ایک سلسلہ وہاں چلتا ہے مرثیہ، اور ایک سلسلہ اور پھر میں نے جب کتابیں لی تو اس میں اور تحقیق میں نے کیا، مشیشیہ چلتا ہے، مرثیہ چلتا ہے اور مشیشیہ چلتا ہے۔ مرثیہ کس سے چلا؟ شیخ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ میں پورا کل خلاصہ بتا رہا ہوں، یہ جو ہم غوث دن رات کرتے رہتے ہیں نا، کیوں کرتے رہتے ہیں؟ سب کو فیضان غوث اعظم کا ہے، سب پر کرم غوث اعظم کا ہے۔ تو شیخ ابو العباس یہ وہی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کیا حضور کو آپ نے دیکھا ہے، تو کہنے لگے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میری نگاہوں سے ہٹ جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ یہ ابو العباس المرسی وہ ہیں۔ تو ابو العباس مرسی یہ بھی حضور غوث الاعظم کے مرید ہے اور خلیفہ ہے۔ مرثیہ سلسلے میں بھی جو لوگ ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں،
اب جو تحقیق کرتا ہے پھر کتابیں کھنگالتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمارے دادا پردادا شیخ کون ہے، یہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیض ہے۔ پھر مشیشیہ، آخری بات، مشیشیہ ایک سلسلہ چلا، وہ اس کے بانی کون ہے؟ شیخ عبدالسلام بن مشیش، یہ مشیشیہ عرب میں چلتا ہے، اس کے بانی یہ ہیں عبدالسلام بن مشیش۔ یہ کون ہے؟ یہ شاگرد، مرید اور خلیفہ شیخ ابو مدین محمد غوث المغربی کے ہیں، اور محمد غوث المغربی یہ براہ راست خلیفہ اور مرید حضور غوث العظم کے ہیں۔ اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے سلسلے چلتے ہیں وہ کوئی کسی سلسلے کا ہو، ہر سلسلے کو فیض حضور غوث العظم سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حضور غوث العظم کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔